بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں مشتاق کرن. اس وقت ہم سیف کیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل اسلام آباد میں موجود ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں سیف کیئر انٹرنیشنل ٹرسٹ کے سی او جناب آفتاب حسین صاحب. آفتاب حسین صاحب سے ہم لوگ کچھ سوال کرنا چاہیں گے. تو پہلا کویشچن یہ ہے کہ سر یہ بتانا پسند فرمائیں گے کہ آپ کے ذہن میں یہ آئیڈیا کیسے آیا؟ بہت شکریہ مشتاق صاحب. مشتاق صاحب, جہاں تک کہ مینٹل ہیلتھ ریہیب سینٹر کھولنے کی جی آئیڈیا کی بات ہے, اب میں بہت عرصہ پہلے بیسیکلی تو اب میں آغاز یہاں سے کروں گا کہ سائیکالوجی فیلڈ کا چوز کرنے کا آغاز کہاں سے ہوا. جی جی لکیلی جو ہے وہ میرے بھائی جو ہے وہ مینٹل ریٹارڈیشن کا شکار تھے. تو جس طرح میں دیکھتا تھا گھر میں میری امی ان کو مینیج کس طرح سے کر رہی ہیں اور وہ ان سے مینیج بھی نہیں ہو پاتا تھا, تو میرے لیے یہ ایک کویشچن تھا, ایک سوال تھا کہ مجھے اس کو کس طرح سے مینیج کرنا ہے, کس طرح سے وہ اس کو ایک نارمل ایک فرد کی حیثیت سے معاشرے میں اس کو ری انٹیگریٹ کرنا ہے. تو معاشرے میں لوگوں کو زیادہ علم بھی نہیں تھا. پھر میرے ٹیچر تھے, ان سے میں نے بات کی اور وہاں سے میرا اصل میں شوق پیدا ہوا سائیکالوجی فیلڈ کو جو ہے وہ چننے کا. اور پھر اسی طرح سے بس جب اس فیلڈ میں آ گئے تو پھر مینٹل ہیلتھ کو ہی چوز کیا, مطلب کہ ایجوکیشن سائڈ پہ نہیں گئے. اور یہ بیسیکلی ایک تھی موٹیویشن. اور پھر جابس ڈفرینٹ جگہ پہ کی. جب جاب کرتے تھے تو وہاں مشکلات یہ آتی تھی کہ جو ہم چاہ رہے ہوتے تھے کہ پیشنٹ کے لیے یہ فیسلٹی ہونی چاہیے تو وہ اس طرح سے مل نہیں پاتی تھی. تو پھر ایک فیلنگ آتی تھی کہ یار یہ اپنا ایک سیٹ اپ بنانا چاہیے کہ جس میں ہم اپنے پیشنٹ کو زیادہ سے زیادہ فیسیلیٹیٹ کر سکیں. تو یہ تھا. باقی جہاں بھی جاب کی وہاں سے لرن کیا اور ابھی تک ہم لرن کر رہے ہیں. آپ کا بیسیکلی پروسیجر کہاں سے شروع ہوتا ہے اور کہاں پہ جا کے ایک پیشنٹ کا جو ہے اختتام پذیر ہوتا ہے؟ جب ایک پیشنٹ آپ کے پاس آتا ہے تو انیشیل پروسیجر کیا ہے, اور جب یہاں سے چلا جاتا ہے تو اس کے بعد آپ لوگ ان کو آفٹر جو ٹریٹمنٹ ہے کیا سجیسٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں, ایٹ دا مومنٹ جب پیشنٹ ہمارے پاس انٹر ہوتا ہے ود کنسینٹ آف فیملی ممبر میں بھی اس کی جو لیگل بلڈ ریلیشن شپ ہیں ان کے ساتھ وہ ایک جو پورا ایک لیگل پروسیجر ہے وہ ہم فالو کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اس میں پیشنٹ کی پوری ریہیبلیٹیشن یا ری انٹیگریشن کا جو ہے وہ پروسیس ہوتا ہے. اس میں ہمارا صبح سے لے کر شام تک ایکٹیویٹیز ہم نے پلان کی ہوتی ہیں. پورا ہم نے ڈے پلان کیا ہوتا ہے, لائک مارننگ سے لے کر 5 o'clock تک ہمارا ایک ہوتا ہے. اور اس کے بعد ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پیشنٹ نے کتنا ٹائم رہنا ہے. اس میں ہماری پوری ٹیم اس چیز کا فیصلہ کرتی ہے کہ اس کو کتنے ویکس ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے. جب ٹریٹمنٹ ختم ہو جاتا ہے تو اس کے بعد جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کے پیشنٹ کی ریہیبلیٹیشن کا پروسیس ختم ہونے کے بعد ری انٹیگریشن ہے کہ آپ اس سوسائٹی میں ایک نارمل فرد کی حیثیت سے اس کو کیا رول پلے کرنے ہیں, فیملی کا کیا رول ہے, اس کو ہم فالو اپ پہ اپنے ساتھ انٹیکٹ رکھتے ہیں. ابھی بھی آپ نے اوپر دیکھے ہوں گے پیشنٹ کئی فالو اپ پہ آئے ہوئے ہیں. بالکل ایسے. تو وہ بہت ضروری ہے, وہ ٹریٹمنٹ کا انٹیگرل پارٹ ہے. ایک تو اہم بات تو یہ ہوئی کہ یہاں وہ کنٹرول انوائرمنٹ میں رہنے کے بعد اس نے جو یہاں لرن کیا, سیکھا, اس کے بعد وہ اس میں مشکلات کیا پیش آ رہی ہیں جب وہ ایک نارمل سوسائٹی میں گیا ہے, اس کو جو مشکلات فرض کیا پیش آتی ہیں. فالو اپ کا مقصد یہ ہوتا ہے ان مشکلات کو کوپ اپ کیا جائے. اس کو فرض کیا میڈیکیشن کے حوالے سے کوئی مسئلہ آ رہا ہے یا کسی بھی اس میں پیپل مینجمنٹ کے حوالے سے پرابلم آ رہا ہے, اس کو سٹریسز آ رہے ہیں, اس کو مشکل پیش آ رہی ہے لوگوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنے میں, تو وہ پھر ہمارے جو کاؤنسلرز ہیں یا سائیکالوجسٹ ہیں یا سائیکیٹرسٹ ہیں پھر اس کی ہیلپ کرتے رہتے ہیں. اور یہ پروسیس لانگ ٹرم ہے. اٹس ناٹ لائک دیٹ کہ اس کی کوئی فکس ڈیڈ لائن نہیں ہے کہ یار 1 month تک 2 month تک. یہ سالوں کا پروسیس ہے. کہ سائیکیٹرک النس کے حوالے سے آپ اچھے سے جانتے ہوں گے کہ یہ ایک سالوں پر محیط ٹریٹمنٹ ہوتا ہے اس کا. بالکل ایسے ہی. اچھا, آپ سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ آپ کے جو اس وقت سینٹر پہ آپ جو فیسلٹیز دے رہے ہیں, نارملی ایک ہم نے مختلف جگہوں پہ سنا بھی ہے ایک عام سے سینٹر بنے ہوتے ہیں ٹریٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں, لیکن میں نے جو وزٹ کیا ہے یہاں پر تو خاص قسم کی ٹریٹمنٹ اسپیشل آپ لوگ فیسلٹیز دے رہے ہیں, اس بارے میں آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں مشتاق, سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ایک پروفیشنل کی ٹیم کا ہونا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے, اور جو ایتھکس ہیں اس کو فالو کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. اس ٹریٹمنٹ کے حوالے سے جو ایتھیکل ویلیوز ہیں اس کے حوالے سے سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ مریض کی آپ عزت نفس کا خیال رکھیں. صحیح. ٹھیک ہے, باقی جو لاجسٹکس ہے جیسے صفائی ستھرائی کے حوالے سے ہوگی چیزیں, پیشنٹ کا لائک ان کی پرسنل ہائیجین کے حوالے سے چیزیں, یہ بیسک چیزیں ان کو ساتھ ساتھ خیال رکھیں. لیکن بنیادی چیز جو میں نے آپ کو بتائی
کہ جو پروفیشنل ٹیم ہے اور جو کمپیٹنٹ لوگ ہیں ان کا ہونا ضروری. جب وہ لوگ ہوں گے تو آٹومیٹکلی آپ کا جو ٹریٹمنٹ کا جو میتھڈ ہے وہ ان کے اکارڈنگلی ہوگا. اور یہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ پہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو دنیا میں چل رہی ہیں چیزیں وہی ایویڈنس بیسڈ ٹریٹمنٹ چلے. ٹھیک ہے, ہم کسی پہ تنقید نہیں کرتے, نہ اس کا کوئی مقصد ہے, لیکن بنیادی ہم جو کر رہے ہیں وہ ایویڈنس بیسڈ پریکٹسز کر رہے ہیں جو دنیا میں چل رہی ہیں کلچرلی اڈاپٹیشن کے ساتھ. دیکھیں تو یہ ہے کہ جو نارمل ہم دیکھتے ہیں کہ 50 یا 100 پیشنٹ کو رکھنا اتنا مشکل پروسیس ہوتا ہے, وہاں پر مس ہینڈلنگ بھی ہو جاتی ہے یا کوئی ایسے مس ایڈونچرز بھی ہو جاتے ہیں. تو یہاں پر آپ لوگوں کے پاس ویسے ہی مینٹل ڈیزیز کے پیشنٹ ہوتے ہیں, تو ایسی کوئی واقعات انسیڈنٹ تو نہیں مس ہیپس تو نہیں ہوئے؟ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے دیکھیں, جیسے آپ دیکھیں ہم نے لائیو کوریج رکھی ہوئی ہے, بالکل ایسے ہے, سی سی ٹی وی کی مانیٹرنگ کا ایک سلسلہ رکھا ہوا ہے. دوسرا ہمارا اپنا اندر ٹرینڈ سٹاف ہے. پھر وہی بات آتی ہے کہ ٹرینڈ سٹاف اور پیشنٹ کو آپ ریلیکس رکھیں اور اس کو جو اپروپریٹ میڈیکیشن کی یا جو اپروپریٹ فرض کیا, اگر کوئی پیشنٹ اس طرح سے پرابلم کرتا بھی ہے تو اس میں یہ ہم کرتے ہیں کہ اس کو جو سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں ان کا اس سارے پروسیس میں بہت زیادہ رول ہوتا ہے. فرض کیا کوئی پیشنٹ ہائپر ہوتا ہے تو وہ ہمارے جو اسٹاف ہیں وہ اس کو سائیکالوجسٹ کے پاس لے جاتے ہیں, وہ اس کی کاؤنسلنگ کرتے ہیں, اس کے ہائپر پن کی وجہ جانتے ہیں, تو اس سے کافی حد تک چیزیں جو ہے سارٹ آؤٹ ہو جاتی ہیں اور کوئی ایسا ہیزل کریٹ نہیں ہوتا جو آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں. نہیں, اس میں ایک اور چیز ہے ڈاکٹر صاحب کہ بعض اوقات ہم نے دیکھا کہ نارمل پیشنٹ جب مس بہیو کرتا ہے تو غصہ آتا ہے, اس طرح کے پیشنٹ تو بہت زیادہ مس بہیو کرتے ہوں گے. تو کچھ پیشنٹ کرتے ہیں, کچھ پیشنٹ آپ لوگوں کے غصے کی کیا کیفیت رہتی ہے؟ ہم لوگ اصل میں چونکہ سالوں سے یہ کام کر رہے ہیں تو ہم لوگ ٹیون ہو چکے ہیں یہ اس سارے پروسیس میں. تو جتنا سٹاف بھی ہے وہ بھی کافی عرصے سے کام کر رہا ہے. سم ٹائم ہوتا ہے کہ وہ برسٹ آؤٹ ہو جاتے ہیں, سٹاف کمپلین کرتے ہیں کہ سر وہ دیکھیں مریض بڑا غصہ کر رہا ہے. پھر ہم ان کو تھوڑا سا گائیڈ کرتے ہیں کہ یار یہ مینٹل النس میں اس طرح کے پیشنٹ کو اپنے موڈ اور مزاج پہ کنٹرول نہیں ہوتا. ہم تو نارمل لوگ ہیں, جب ان کو نہیں ہوتا تو ہم یہ کہیں گے یار اگر ہمیں بھی نہیں ہوگا تو پھر تو وہاں مسائل پیدا ہوں گے. تو سم ٹائم ایسی سچویشن آتی ہے, لیکن وہ ہم اپنے سٹاف کو ساتھ ساتھ موٹیویٹ کرتے رہتے ہیں, گائیڈ کرتے رہتے ہیں کہ آپ نے کس طرح سے ان کو مینیج کرنا ہے. جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ہم لوگ موجود تھے اس وقت سیف کیئر انٹرنیشنل ٹرسٹ اسلام آباد کے سی ای او جناب آفتاب حسین صاحب کے ساتھ اس وقت ہم بات کر رہے تھے. تو میں بھی آپ لوگوں سے یہی گزارش کروں گا کہ اس کو صدقہ جاریہ سمجھیے کہ جب اس طرح کے لوگ اس طرح کی ڈیزیزز کے لیے جنہوں نے اپنا سٹیپ آگے بڑھایا تو ہم بھی ان کا ساتھ دیں. تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس اویئرنیس میں آپ لوگوں کو بھی بتائیں کہ یہ کوئی تانے والی بات نہیں ہے, یہ کوئی امبیرسمنٹ والی بات نہیں ہے, یہ بھی ٹریٹمنٹ کا حصہ ہے. کہیں آپ دیکھتے ہیں کوئی ایڈکٹ پیشنٹ ہے, کہیں آپ دیکھتے ہیں کہ مینٹل ڈس آرڈر کا پیشنٹ ہے, تو آپ ضرور ان کو ریفر کریں. یہ ٹرسٹ کی صورت میں چل رہے ہیں, یہاں پر ایسا منیمم چارجز ہیں, تو ضرور آپ اس طرح کے ٹرسٹ کی اس کو سپورٹ کریں اور ہیلپ کریں. بہت شکریہ آپ.